نثار جٹ صاحب، کیونکہ آپ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تو اس لیے میں نے آپ کو اس بحث میں شامل نہیں کیا، لیکن آج آپ کی پارٹی کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے آج دہشت گردی کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، ذرا سنتے ہیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خیبر پختونخوا سے دہشت گردی ختم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی بن رہی ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہے۔ تو آپ کی ہر اس پالیسی سے میں باغی ہوں جس سے میرے صوبے کو نقصان ہو۔ خیبر پختونخوا میں اب پالیسی عمران خان کی چلے گی۔ جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں ان کو میں آخری دفعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو صدق کے دل سے چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو اور ان کا اختیار بھی یہ ہے کہ وہ امن کے لیے کوششیں کریں، امن کے لیے بندوق اٹھائیں، تو ان لوگوں سے مجھے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ بددل ہو رہے ہیں۔ اچھا اختیار ولی صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، یہ چیف منسٹر صاحب کا اشارہ پولیس کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاتا تو چیف منسٹر صاحب کبھی بھی کسی کا نام پوری طرح سے نہ لے سکتے ہیں، نہ ان کی اتنی استطاعت ہے۔ اچھا، اس کا اس کی پتہ نہیں کس کی، وہ اس طرح اشارے کے نام میں بات کرتے ہیں۔ نام کیوں نہیں لیتے ہیں سیدھی طرح، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اور جس صوبے میں آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کی اپنی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ خود آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سمگلرز آپ کی چھتری تلے کھڑے ہیں، منشیات فروش آپ کی چھتری تلے کھڑے ہیں، لینڈ گریبرز کی سپورٹ آپ کرتے ہیں، صوبے کا امن برباد ہو رہا ہے۔ آپ نے پولیس کو بھی، میں کہتا ہوں جس کا عمران خان کریڈٹ لیا کرتا تھا کہ ہم نے مثالی پولیس بنا دی ہے، ان کو دیے گئے سارے اختیارات جس کی وجہ سے ان کو مثالی پولیس کہتے تھے، وہ سارے اختیارات انہوں نے واپس لے لیے۔ پولیس پارلیمنٹ میں اچھا انہوں نے اسمبلی میں بل پاس کیا ہے، آئی جی کو بالکل طوطا بنا کے بٹھا دیا۔ وہ جو اختیارات آئی جی کے پاس تھے وہ سارے پولیٹیکل ہو گئے، وہ واپس ان کے پاس چلے گئے۔ تو جنگلات کے کاٹنے کا سب سے بڑا ذمہ دار آپ کا صوبائی وزیر ہے، ہیلتھ کے وزیر کے آپ کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے، قانون کا جو وزیر ہے وہ خود قانون اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ میں کہتا ہوں اپنے علاج پہ وہ تھوڑا سا توجہ دیں تو وہ اسپتالوں پہ توجہ دیں گے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ دوسری طرف قانون کو جو مطلوب ہیں وہ خود وزیر قانون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب، what do you think میر صاحب کہ is he capable enough کہ وہ ایک چھوٹا سا ایک محکمہ چلا سکتے ہیں؟ جس بندے نے پوری زندگی میں سوراب سائیکل نہ چلائی ہو، آپ اس کو بوئنگ 777 پہ بٹھا کے what do you think کہ وہ صوبہ کوئی ترقی کرے گا؟ خیبر پختونخوا میں آپ جائیے کبھی اور وہاں کے اداروں کے حالات دیکھیں، there is no system of health, there is no اب آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ جائیے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں جائیے، سر تو میں اگر چلا گیا پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اچھا، آپ کو میں آپ کے شو میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ پرو وائس چانسلر آف گومل یونیورسٹی، اس نے اعلان کر دیا کہ ہماری یونیورسٹی از گوئنگ ٹو کولیپس۔ جو وائس چانسلر ہیں پشاور یونیورسٹی کے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری یونیورسٹی آلموسٹ کولیپس ہونے کے ورج پر ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر ایجوکیشن کا یہ حال ہے، آپ آتے ساتھ کہتے ہیں اب یہ اس کا راج ہوگا، اب عمران خان کا راج ہوگا۔ یار یہ تقریر تو آپ نے 9 مہینے پہلے بھی کی تھی۔ اب میں ذرا نثار جٹ صاحب یہ بتائیں کہ جب عمران خان 3 سال سے جیل میں آئے اور خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پشاور میں کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں کر سکی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں جو لوگ اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آپ مانیں نا کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کے بغیر ہی اتنے دن سے وہ تحریک چلا رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی اتنا بڑا جلسہ جلوس نظر نہیں آتا۔ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ میں وہاں پہ عمران خان کا راج قائم کروں گا، کیسے قائم کریں گے؟ جی بہت اپنا میر صاحب، اب مجھے تھوڑا سا آپ نے ٹائم دینا ہے، میں نا کشمیر کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں نے سر خیبر پختونخوا کا سوال کیا ہے سر، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو تو آپ کی مہربانی ہوگی، پلیز، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے انفرادی طور پر اتنا بڑا احتجاج کیا ہے تو کچھ حصہ ہمیں بھی ڈال لینا چاہیے اپنے پناہ۔ میر صاحب، جس دن یہ معاملہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا ہے، اس سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے سے پہلے
جو ہے جو ان کا نقصان ہوا ہے جو کشمیری ہیں. جس دن اپنا مولانا صاحب نے تقریر کی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, ان کی ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مذاکرات سے قبل فوری کیے جانے والے اقدامات, اور یہ تھے کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی, ٹھیک ہے, عوامی ایکشن کمیٹی جو تھی, یہ ان کی طرف سے تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کل عدم ہے, ان سے تو بات چیت کرنے کا بنتا ہی نہیں ہے, حتیٰ کہ ہاؤس میں جب ان کے سر سے پانی چڑھ گیا, یہ ہاؤس میں اس وقت لے کر آئے معاملہ. اور یہ جو خط میرے ہاتھ میں ہے, یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کے چینل پہ, یہ میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیبل پہ تھے, اور میں نے جب یہ اٹھا کے پڑھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اتنا زیادہ نقصان کشمیریوں کا اگر ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں میڈیا تو وہاں پر بلیک آؤٹ ہے, سوشل میڈیا کی خبریں ہیں ان پر میں زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتا, لیکن یہ وہ تحریر ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ٹیبل سے اٹھائی ہے. اگر یہ ویسے آپ نے ان سے اجازت لے کے اٹھائی ہے؟ جی اجازت لے کر, بالکل. ان سے میں نے کہا مولانا صاحب یہ میں آپ کے سامنے جو کاغذ ہے اسے دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر میں نے دیکھا, پھر یہ کاغذ ہمارے دوست احمد نے جا کر یہ پبلک بھی کیا, اور یہ گروپس میں ہوا بھی ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. چلیں ٹھیک ہے. یہ اب میرا یہ سوال ہے کہ یار اب یہ کس کے کاندھے پہ ڈالیں؟ راٹھور صاحب کے کاندھے پہ ڈالیں, شہباز صاحب کے کاندھے پہ ڈالیں, کہ اگر یہ جینون ان کے مطالبات ہیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات سے پہلے یہ ہماری جو شرائط پوری کی جائیں, اس میں اگر میں وہ آپ کے پروگرام پہ نہیں بتانا پسند کرتا, کیونکہ پھر وہی بات ہوگی کہ اتنے بڑے راز یا منہ سے بات نکلے گی, آپ اس کی زد میں آئے نہ آئے, میں نمانا سا بندہ ہوں, میں زد میں آ جاؤں. میرا سوال تو آپ گول کر گئے. سوال میرا خیبر پختونخوا میں عمران خان کے راج کے بارے میں تھا. اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. نہیں, اب میں آخری بات, اختیار ولی صاحب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں میرے گاؤں. یہ جو گاؤں جہاں پر میں بیٹھا ہوں نا, اس کو مانچسٹر آف فیصل آباد کہتے ہیں, اور یہاں کے آ کر پاور لوم انڈسٹری کا ہب ہے. سر ذرا پہلے ہمارے سوئٹزرلینڈ کی طرف تو آئیے نظر, میں آپ کو پیرس گھما کے دکھاؤں. پیرس کی طرف, آپ پیرس کی ذرا طرف آپ آئے کو نا, پیرس دکھائیں, سڈنی دکھائیں, آپ کو پیرس ہم دکھائیں, آپ کو سینٹرل لندن دکھائیں, آپ نے جو مریم نے جو دکھا سینٹرل آپ کو وہ کھنڈرات دکھا دیں, پاکستان کا آپ نے. اچھا ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے جج صاحب, ہمیں 2013 والا خیبر پختونخوا واپس لوٹا دیں, ہمیں آپ سے, ہمیں اتنا ہی کر دیں, آپ سے کچھ اتنی مہربانی کر دیں, پرانی پوزیشن پہ لے جائیں. ہمیں بھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے, خدا کا واسطہ ہے, پنجاب کی رونقیں آپ بھی دے دیں, یہاں پر آپ آئیں نا. آپ کو الحمدللہ پنجاب کے لوگ بڑے خوش قسمت ہے کہ وہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے. اچھا آپ آئیں گے, آپ آئیں نا. آپ اصل میں زوم پہ ہیں, تو زوم پہ جب آپ اپنا ہاتھ گھماتے ہیں نا, تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ پوری سکرین پہ سے غائب ہو جاتا ہے, ہاتھ ہی ہاتھ نظر آتا ہے. تو یہ ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں انہوں نے ایک آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے, زوم پہ لے لیتے ہیں. آپ کا چہرہ اس وقت بہت بڑا نظر آ رہا ہے جٹ صاحب, تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. کسان کا حال آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ کو یہاں مزدور کا حال دکھا دیتے ہیں, یہاں پر انڈسٹریلسٹ کا حال دکھا دیتے ہیں. آپ آئیں نا, آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں. 5 سال پورے ہوں گے, اس کے بعد بات کریں گے, وہاں پر آپ کا یہ تیسرا. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں جٹ صاحب, جب کے پی کے میں پورے ہو جائیں گے, اور جٹ صاحب آپ سے بات کر لیں گے. جٹ صاحب آپ ان کو بلا رہے ہیں, وہ آپ کو بلا رہے ہیں, لیکن میں آپ کے پاس بھی آؤں گا, آپ کے شہر کو بھی دیکھ لوں گا. میں اختیار ولی صاحب کے پاس بھی چلا جاؤں گا, میں خیبر پختونخوا کو بھی دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے جی, دونوں جگہ پہ جاؤں گا جی. اور اگر رفیع اللہ صاحب, میں آپ کو پشاور یونیورسٹی, میں اب کراچی میں بھی آؤں گا, میں آپ کو پشاور یونیورسٹی لے کے جاؤں گا. پشاور یونیورسٹی بھی جاؤں گا, میں کراچی یونیورسٹی بھی جاؤں گا ضرور, اور میں فیصل آباد یونیورسٹی بھی جاؤں گا. یونیورسٹی بھی جائیے, آپ نارووال یونیورسٹی بھی جائیے, آپ لاہور یونیورسٹی بھی جائیے, آپ پی کے الائی کا دورہ کریں, آپ لاہور کا اسپتال بھی دیکھیں اور ہمارے اسپتال بھی.